14 اگست 2023 آج پاکستان کا 76واں یوم آزادی ہے. بٹ دا کوشچن ارائزز، کیا پاکستان آزاد ہے؟ میری نظر میں اس کا آنسر ہے نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. تو ہم اگر غلام ہیں تو ہم غلام کس چیز کے ہیں؟ ہم غلام ہیں اپنی سوچ کے، اپنی پرائرٹیز کے. جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے 1947 سے، ہمیشہ ہماری قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہی نہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط. اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں گا. محترمہ فاطمہ جناح کو پاکستان کا غدار کہا گیا، ان کو الیکشن ہروایا گیا، ہم لوگوں نے کوئی تصدیق نہیں کی، ہم نے بات مان لی. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نعرہ دیا، آج ان کی تیسری جنریشن اسی نعرے کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے. محترم نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے پاکستان کے، کیا ہم نے ان سے کبھی یہ سوال پوچھا کہ آپ پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، کبھی کیا ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکتے تھے جس میں آپ کی اور آپ کی فیملی کا علاج ہو سکے؟ نہیں. کیا ہم نے یہ سوال پوچھا کہ ایک غریب ملک جو IMF سے $1 بلین کی بھیک مانگتا ہے، اس کا 80% بجٹ آرمی کو کیوں دیا جاتا ہے جبکہ جنگ ہو ہی نہیں رہی؟ نہیں، کیونکہ ہماری یہ پرائرٹی ہی نہیں ہے. ہم اس طرح کی باتوں کے اوپر سوچ ہی نہیں سکتے. ہم بس ایک شخص کی پوجا کرتے ہیں قسم سے، اسی کو پوجتے ہیں اور جو اس نے کہہ دیا وہ مان لیا، جو نہیں کیا ہم کہیں گے کہ وہ غلط ہے. فار ایگزامپل جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ پیپلز پارٹی کا دور کیسا رہا، انہوں نے کتنی کرپشن کی، سندھ کا کیا حال بنا دیا. نہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا ووٹ دیتے تھے، وہ بھی دیں گے، ان کے بچے بھی ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی کو. یہ ویڈیو کسی ایک پارٹی کے اوپر نہیں ہے، اٹس جسٹ لائک کہ ہم لوگ نہیں سوچتے اور پھر ہم کہتے ہیں قصور سارا حکمرانوں کا ہے. قصور ہماری سوچ کا ہے. نواز شریف صاحب سے انہوں نے اچھا کام کیا، موٹر وے بنا دیا، یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں. بٹ کیا کسی نے یہ سوال پوچھا کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے؟ خیر اس کام میں ہم بہت اچھے ہیں. پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، بٹ پاکستان میں کوئی ایک ایسی یونیورسٹی بھی نہیں ہے جو ٹاپ 500 کے اندر ہو. ٹاپ 500 کی بات کر رہا ہوں. سنگاپور پاکستان سے 10 حصے چھوٹا ملک ہے، ان کی نیشنل یونیورسٹی 20ویں نمبر پہ آتی ہے. فن لینڈ کی ایک لائبریری 40 ارب روپے میں بنی ہے، جبکہ پاکستان کا پورا تعلیمی بجٹ 90 ارب روپے ہے. پھر بات آتی ہے PTI کے اوپر. عمران خان صاحب ایک لیڈر ابھر کے آتے ہیں جو کہ کہا جاتا ہے، جو کہ سوچا جاتا ہے پاکستان کی عوام پڑھے لکھے اسپیشلی یوتھ یہ سوچتی ہے کہ وہ ان کی موروثی سیاست کو ختم کریں گے. بٹ میں اس یوتھ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پرانی جنریشن جب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ رہی تھی تو ہم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ وہ ان پڑھ لوگ ہیں. بٹ آج کی یوتھ تو پڑھی لکھی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ٹرک کی پتی کے پیچھے لگ گئے؟ بٹ آپ لوگ لگے ہو. نو ڈاؤٹ عمران خان از اے گڈ لیڈر، عمران خان از اے آنیسٹ لیڈر، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. بٹ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، عمران خان کی گورنمنٹ سے کیا آپ سیٹسفائی تھے؟ عمران خان کی گورنمنٹ میں 80% کیبنٹ تو وہی تھی جو کہ پرانی پارٹیز میں بھی آئی ہوئی تھی. تو وہ پرانی پارٹیز میں اگر چور تھے تو آپ کی گورنمنٹ میں کیوں آ کے صحیح ہو گئے یا فرشتے بن گئے؟ کیا کبھی کسی نے PTI سے یا عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا؟ ہم لوگ اب عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر بن گئے ہیں کہ عمران خان، آج میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا لوگوں کے، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو حقیقی آزادی دلائے گا تو عمران خان دلائے گا. بٹ انہوں نے 4 سال گورنمنٹ کی ہے. 4 سال کی گورنمنٹ میں کیا انہوں نے ڈیفنس بجٹ کم کیا؟ کیا انہوں نے اپنے دور میں آرمی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، آرمی کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، کیا کسی بارے میں انہوں نے، یا کھل کے آج یوز کر لیتے ہیں، کسی بارے میں انہوں نے آرمی کا بجٹ کم کیا یا آرمی کے بارے میں اپنے دور حکومت میں کچھ برے الفاظ کہے؟ ہاں، حکومت سے ہٹ کے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے، وہ تو نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، زرداری صاحب نے بھی کہا تھا. بٹ کیا انہوں نے کام کیا؟ نہیں. ان کی کیبنٹ میں 10 سے 11 ایسے مشیر تھے جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، جو کہ پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں. بٹ کیا ہم نے آواز اٹھائی؟ نہیں. پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بجلی 50 روپے تک یونٹ پہنچ جاتی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. کیا ہم باہر نکلتے ہیں؟ نہیں.
بٹ ہم باہر نکلیں گے جب 9 مئی کو ایک لیڈر گرفتار ہو جائیں گے, اور جن لوگوں نے ہمیں ٹریگر کر کے باہر نکلوایا, ہم سے وہ سارے کام کروائے, وہ تو ایک چھوٹی سی مذمت کرتے ہیں, اپنی ایک پارٹی بناتے ہیں اور آرام سے سکون سے زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں. پرابلم کس کو ہوئی؟ پرابلم ان لوگوں کو ہوئی جن پر آج بھی 20 کیسز ہیں, جو آج بھی ملٹری کورٹ میں مارے کھا رہے ہیں. کیا ان کے بارے میں کسی نے بولا؟ نہیں. یہ سیاستدان اپنا سوچتے ہیں, اور ان کو ہم اپنا سوچنے اس لیے دیتے ہیں بیکاز ہمیں اپنی ضرورت کا نہیں پتا. ہمارے پاس ایکسیپٹنس لیول نہیں ہے. اگر ہم جس لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں اس نے ایک اچھا کام کیا تو ہم واہ واہ کریں گے, اگر اس نے برا کام کیا تو ہم اس پر تنقید نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کے سارے سپورٹرز کیا پی ٹی آئی کی 4 سالہ گورنمنٹ سے خوش تھے؟ کیا اس دور میں پیٹرول 90 سے 160 روپے تک نہیں گیا؟ بالکل, کووڈ آیا, سب کچھ آیا, بٹ کووڈ پوری دنیا کے لیے آیا نا. عمران خان صاحب نے بہت اچھا ہینڈل کیا, اس بات کو اچھا تسلیم کرنا چاہیے. بٹ بہت سی مسٹیکس ہوئی, کیا ہم نے وہ مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کی؟ دنیا کے کسی سیاسی کمپین میں ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی کمپین دوسرے پر لان تان کر کے ہو رہی ہے اور اپنا کوئی منشور نہیں دے رہا. عمران خان صاحب اب تو ویسے وہ جیل میں ہے, اگر وہ واپس آتے ہیں تو وہ اپنا منشور جب بیان کریں گے اپنی سیاسی کمپین کا, تو وہ کیا کریں گے کہ مجھے نکالا, امریکی رجیم چینج ہوئی, تو 4 سال میں آپ اپنی پرفارمنس بتائیں. پی ڈی ایم کی ناکام ترین گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی, اور جو 13 جماعتوں کا ایک مٹ بھیڑ سا ہوا تھا کہ اپنے کیسز کو ختم کر لیا جائے, کیا جب وہ سیاسی کمپین کریں گے تو ان کے پاس پرفارمنس نام کی کوئی چیز ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. کیونکہ پاکستان میں پرفارمنس کسے چاہیے؟ پاکستان میں لوگ اس وقت میں جو ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اندھا دھن. کچھ عقل نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے, ڈیلیور کیا ہے, کس نے کیا چیز ڈیلیور کیا. نہیں, ہم لوگ شخص پرستی کرتے ہیں. نواز شریف کے سپورٹر ہیں, نواز شریف چوری کر لے, جو مرضی کر لے, ملک کا بیڑا گرک کر لے, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا دے, پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچا دے شہباز شریف کی گورنمنٹ, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, بٹ اس کے سپورٹر ہیں, اس کے سپورٹر ہی رہیں گے. عمران خان کے سپورٹر یہ نہیں دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے 4 سالہ دور میں کیا ہوا. نہیں دیکھیں گے تو نہیں دیکھیں گے. پیپلز پارٹی بھی وہ بلاول بھٹو صاحب کا ایک آیا تھا بہت اچھا سا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح کے مشکل دور میں گورنمنٹ نواز شریف صاحب نے اور آصف زرداری نے کی, میں اور مریم شریف بھی اسی طرح سے کریں. کیا آپ کی جاگیر ہے یہ ملک؟ کیا آپ نے ہمیشہ گورنمنٹ کرنی ہے؟ ہمیں لگا تھا عمران خان صاحب موروثی سیاست کو ختم کریں گے. وہ اپنے خاندان کو تو نہیں رہے, بٹ ان کے وائس پریزیڈنٹ شاہ محمود قریشی نے اپنی بیٹی کو الیکشن میں کھڑا کروا دیا تھا. موروثی سیاست تو ہو گئی نا. کیا ہم نے آواز اٹھائی؟ کیا عمران خان صاحب کے دور میں جب بری چیزیں ہوئیں, عوام کے ساتھ کچھ برا ہوا, بجٹ میں پھر آرمی کا اتنا بڑا حصہ دیا گیا, پھر پاکستان میں تعلیم کا بجٹ کم رکھا گیا, کیا ہم نے آواز اٹھائی؟ کیا پی ڈی ایم میں جب پیٹرول اسحاق ڈار صاحب آئے, پیٹرول ڈالر مہنگا ہوا, کیا ہم نے آواز اٹھائی؟ نہیں, کیونکہ ہم ان طرح کی آوازیں تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں. ہم امپورٹنٹ ٹاپکس پہ آوازیں نہیں اٹھاتے. ہم نکلیں گے جب کوئی لیڈر گرفتار ہوگا, جب لانگ مارچ کرنا ہوگا, جس سے ہمارا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. لیکن ہم اپنی ضرورت کے لیے کبھی بھی نہیں نکلیں گے. کیوں نکلنا ہے ہم نے؟ ہماری تو پرائرٹی نہیں ہے. آج کل میمز چل رہی ہیں کہ اس وقت اگر پاکستانیوں کے لیے ویزا کھولا جائے تو سب سے بڑی ہجرت تو پاکستان سے اب ہوگی. بالکل ہوگی. بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک لوگوں سے بنتا ہے, حکمرانوں سے بنتا ہے, اسٹیبلش بنتا ہے. کیا ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کیا؟ نہیں کیا. کیا ہم ہمیشہ سے اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ نہیں رہے؟ بالکل بھاگ رہے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہیں اس ملک کے پاسبان, تو کیا پاسبان دوسرے ملک کے ویزے مانگ رہے ہیں؟ کیا پاسبان چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک کے ویزے کھلے اور ہم یہاں سے باہر نکلیں؟ 2 ہی حل ہیں, یا تو پوری دنیا ہمارے لیے ویزے چھوڑ دے تاکہ ہم یہ سارے ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں, سارے بھاگ جائیں اور یہ ملک خالی کا خالی رہ جائے, یا ساری دنیا بند کر دے اور ہم ادھر رہ کے ہم یہ سوچ اپنا لیں کہ ہاں جو برا ہے اس کو برا کہنا ہے. بے شک ہمارے لیڈر نے کیا, بٹ جو برا ہے وہ برا ہے اور جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. بٹ ہمارے اندر یہ سوچ, یہ جرت ہے ہی نہیں. ہمارے اندر ایکسیپٹنس لیول نہیں ہے. ہم اپنے اپوزٹ لیڈر کا کوئی اچھا کام نہیں مان سکتے. عمران خان صاحب نے, آئی ایم ناٹ پی ٹی آئی سپورٹر, عمران خان صاحب نے بلین ٹری سونامی نکالا, ایک اچھا منصوبہ تھا, پولوشن فری پاکستان بنانا تھا, اس پر بھی کرپشن نکال دی. شہباز شریف کی 2013 سے 18 تک جو پنجاب میں گورننس تھی وہ عثمان بزدار کی گورننس سے 1,00,000 درجے بہتر تھی. بٹ پی ٹی آئی کا سپورٹر یہ مانے گا؟ نہیں مانے گا. تو
हम अब ये क्यों सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे और पाकिस्तान को सारे झंझट से आज़ाद कर देंगे? कोई लीडर, कोई बंदा उस वक्त तक इस कौम की हालत नहीं बदल सकता जब तक हम खुद ये ना फैसला कर लें कि हमारी हालत कौन बदलेगा। हमारी हालत कोई नहीं बदलेगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, हमने खुद अपनी हालत बदलनी है, बट हम नहीं बदल सकते। आज हर कोई मायूस है इस कंट्री से, बट हर कोई मायूस तो है, कोई हल नहीं बता रहा। इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, कोई भी आ जाए, जब तक हम खुद अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। 2047 को जब 100 साल हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? हम ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते पाकिस्तान की हालत 1 साल में ख़राब हुई, 1 साल में और ख़राब हुई, ये बात ज़रूर है, बट शुरू से हो रही है। 15-16 साल पहले एक प्रोग्राम लगता था लूज टॉक के नाम से, मोइन अख्तर साहब और अनवर मसूद साहब करते थे, उसमें भी इसी तरह की तल्ख बातें हो रही थी। मतलब 15 साल पहले भी पाकिस्तान के ये हालात थे। 20 साल पहले के प्रोग्राम उठा के देख लें, तब भी लोग महंगाई का रोना रो रहे थे। हमेशा रोना रोया जाता है, उसके बारे में हम आवाज़ यकजा होकर नहीं उठाते। आवाज़ कब उठाते हैं? जब कोई लीडर जेल में जाता है उसके पीछे। और लीडर्स को क्या, वो तो खुद शायद कठपुतली होते हैं किस्म के, करप्शन करते हैं, करवाते हैं, और हम लोग वैसे के वैसे रहते हैं। सो यूथ, पढ़े लिखे अवाम भी अगर वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे सारी ज़िंदगी, तो ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, ये जमहूरी निज़ाम है, सबको इख्तलाफ करने का हक है, बट प्लीज़ अपने मसाइल को समझें और अपने लीडर की बुरी बात को भी पॉइंट आउट करें, वो कोई भी लीडर हो। और इस मुल्क के पासबान है ना हम, तो हम बाहर के मुल्क जाके क्या पासबानी करेंगे? बाहर के मुल्क जाके भी तो हम सीधे होते हैं, बट यहाँ पर सीधे नहीं होंगे। करप्शन सिर्फ लीडर नहीं करते, करप्शन एक आम बंदा भी करता है। अगर सही होना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां तक जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एरिया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब हम समझेंगे, पाकिस्तान से जिंदा भागने का मतलब नहीं।